اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ جادو کی اقسام۔ اب جادو کی قسمیں سنیے جنہیں ابو عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ایک جادو تو ستارہ پرست فرقہ کا ہے، وہ 7 ستاروں کی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں، بھلائی برائی انہی کے باعث ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرف خطاب کر کے مکرر الفاظ پڑھا کرتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہیں ہدایت کی۔ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن میں خاص کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام السر المکتوم فی مخاطبۃ الشمس والنجوم رکھا ہے، ملاحظہ ہو ابن خلکان وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں اسے توبہ کر لیا، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف لوگوں کو اس علم سے آشنا کرنے اور خود کو اس کا عالم ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی، ورنہ ان کا اپنا اعتقاد یہ تھا جو سراسر کفر ہے۔ اس کتاب میں لوگوں کے طور طریقے لکھے ہیں۔ دوسرا، جادو قوی النفس اور قوت وہمہ کے طاقتور لوگوں کا فن ہے۔ وہم اور خیال کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک تنگ پل زمین پر رکھ دیا جائے تو اس پر انسان بآسانی چلا جائے گا، لیکن یہی تنگ پل اگر کسی دریا پر ہو تو نہیں گزر سکے گا، اس لیے کہ اس وقت خیال ہوگا کہ اب گرا تو وہمہ کی کمزوری کے باعث جتنی جگہ پر زمین میں چل پھر سکتا تھا، اتنی جگہ پر ایسے ڈر کے وقت نہیں چل سکتا۔ حکیموں اور طبیبوں نے بھی جس کو نکسیر بہنے کی بیماری ہو، شخص کو سرخ چیزوں کو دیکھنے سے روک دیا ہے، اور مرغی والوں کو زیادہ روشنی والی اور تیز حرکت کرنے والی چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ قوت وہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔ عقل مند لوگوں کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ نظر لگتی ہے۔ صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر ہوتی۔ اب اگر نفس قوی ہے تو ظاہری سہاروں اور ظاہری کاموں کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اتنا قوی نہیں تو پھر اسے آلات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جس قدر نفس کی قوت بڑھتی جائے گی اور وہ روحانیات میں ترقی کرتا جائے گا اور تاثیر میں بڑھتا جائے گا، اور جس قدر یہ قوت کم ہوتی جائے گی اسی قدر گڑتا جائے گا۔ یہ کیفیت کبھی غذا کی کمی سے اور لوگوں کے میل جول سے ترک کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کبھی تو قوت کو حاصل کر کے انسان نیکی کے کام یعنی شریعت کے مطابق اس سے کام لیتا ہے۔ اس حال کو شریعت کی اصلاح میں کرامت کہتے ہیں، جادو نہیں کہتے۔ اور کبھی اس حال سے باطل میں اور خلاف شرع کاموں میں مدد لیتا ہے اور دین سے دور پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے یہ قابل حیرت کاموں سے کسی کو دھوکہ کھا کر انہیں ولی نہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ صحیح حدیثوں میں دجال کی بابت کیا کچھ آیا ہے، وہ کیسے کیسے خلاف عادت کام کر کے دکھائے گا، لیکن ان کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ ملعون و مردود ہے۔ تیسری قسم کا جادو جنات کے ذریعے زمین والوں کی روحوں سے امداد و اعانت طلب کرنے کا ہے۔ معتزلہ اور فلاسفہ اس کے قائل نہیں، ان روحوں سے بعض مخصوص الفاظ اور اعمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اسے سحر بالعزائم اور عمل تسخیر بھی کہتے ہیں۔ چوتھی قسم خیالات کا بدل دینا، آنکھوں پر اندھیرا ڈال دینا اور شعبدہ بازی کرنا ہے، جس سے حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ شعبدہ باز پہلے کام شروع کرتا ہے جب لوگ دلچسپی کے ساتھ اس طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہو کر ہمتاً اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ پھرتی سے ایک دوسرا کام کر ڈالتا ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اسی قسم کا تھا، اسی لیے قرآن میں ہے سحروا اعین الناس واسترهبوهم، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا۔ اور جگہ یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں سب لکڑیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں، حالانکہ در حقیقت ایسا نہ تھا، واللہ عالم۔ پانچویں قسم، بعض چیزوں کی ترکیب دیکھ کر کوئی عجیب کام اس سے لینا، مثلا گھوڑے کی شکل بنا دی، اس پر ایک سوار بنا کر بٹھا دیا، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، جہاں ایک ساعت گزری اور اس ناقوس میں سے آواز نکلی، حالانکہ اسے کوئی نہیں چھیڑتا۔ اسی طرح انسانی صورت کاریگری سے بنائی گئی کہ گویا اصلی انسان ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اسی قسم میں سے تھا کہ وہ بنائے ہوئے سانپ وغیرہ ذلبک کے باعث زندہ حرکت کرنے والے دکھائی دیتے تھے۔ گھڑی اور گھنٹے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے بڑی بڑی وزنی چیزیں کھینچ آتی ہیں، سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ حقیقت میں اسے جادو ہی نہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک ترکیب و کاریگری ہے جس کے اسباب بالکل ظاہر ہیں، جو انہیں جانتا ہو ان اسباب و فنون سے یہ کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح کا وحیلہ بھی ہے کہ جو بیت المقدس کے نصرانی کرتے تھے کہ پراسرار طریقے سے گرجے کی قندیلیں جلا دیں اور اسے گرجے کی کرامت مشہور کر دی، یا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف جھکا لیا۔ بعض کرامیہ صوفیوں کا بھی خیال ہے کہ اگر ترغیب و ترغیب کی حدیثیں گڑھ لی جائیں اور لوگوں کی عبادت کی طرف مائل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بڑی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جہنم میں مقرر کر لے، اور فرمایا میری حدیثیں بیان کرتے رہو لیکن مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، مجھ پر جھوٹ بولنے والا قطعی جہنمی ہے۔ ایک نصرانی پادری نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرند کا چھوٹا سا بچہ جسے اڑنے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ایک گھونسلے میں بیٹھا ہے، جب وہ اپنی ضعیف اور پست آواز نکالتا ہے تو اور پرندے سے سن کر رحم کھا کر زیتون کا پھل اس گھونسلے میں لا لا کر رکھ جاتے ہیں۔
اس نے اسی صورت کا ایک پرندہ کسی چیز کا بنایا اور نیچے سے اسے کھوکھلا رکھا اور ایک سوراخ اس کی چونچ کی طرف رکھا جس سے ہوا اس کے اندر گھستی تھی، پھر جب نکلتی تھی تو اسی طرح کی آوازیں اسے پیدا ہوتی تھیں۔ اسے لا کر اپنے گرجے میں ہوا کے رخ رکھ دیا، چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا تاکہ ہوا اس سے جائے۔ جب ہوا چلتی اور اس کی آواز نکلتی تو اس قسم کے پرند جمع ہو جاتے اور زیتون کے پھل لا لا کر رکھ جاتے۔ اس نے لوگوں میں شہرت دینی شروع کی کہ اس گرجے میں یہ کرامت ہے، یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے اور یہ کرامت انہی کی ہے۔ لوگوں نے بھی جب اپنی آنکھوں یہ انہونی عجیب بات دیکھی تو موت قد ہو گئے اور اس قبر پر نظر و نیاز چڑھانے لگے۔ اب کرامت دور دور تک مشہور ہو گئی، حالانکہ کوئی کرامت نہ تھی نہ معجزہ تھا، صرف ایک پوشیدہ فن تھا جسے اس ملعون شخص نے پیٹ بھرنے کے لیے پوشیدہ طور پر رکھا تھا اور ایک لانتی فرقہ اس پر ریجا ہوا تھا۔ چھٹی قسم جادو کی بعض دعاؤں میں عجیب خاصیتیں ہیں۔ مقناطیسی کو دیکھو کہ لوہا کس طرح اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ اکثر صوفی اور فقیر اور درویش انہی ہلا سازیوں کو کرامت کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انہیں مرید بناتے پھرتے ہیں۔ ساتویں قسم دل پر ایک خاص قسم کا اثر ڈال کر اس سے جو چاہنا منوا لینا ہے، مثلاً اس سے کہہ دیا کہ مجھے اس میں اعظم یاد ہے یا جنات میرے قبضہ میں ہیں۔ اب اگر سامنے والا کمزور دل، کچے کانوں اور بودھ عقیدے والا ہے تو وہ اسے سچ سمجھ لے گا اور اس کی طرف سے ایک قسم کا خوف، ڈر، ہیبت اور رعب اس کے دل پر بیٹھ جائے گا جو اس کو ضعیف بنا دے گا۔ اب اس وقت جو چاہے کرے گا اور اس کا کمزور دل اسے عجیب باتیں دکھاتا جائے گا۔ اسی کو تنبلا عام زبان میں سے معمول کہتے ہیں اور یہ اکثر کم عقل لوگوں پر ہو جایا کرتا ہے اور ان میں فراست سے کامل عقل والا اور کم عقل انسان معلوم ہو سکتا ہے، اور اس حرکت کا کرنے والا اپنا یہ فعل اپنی قوت قیافہ کے ذریعے سے کام عقل شخص کو معلوم کر کے ہی کرتا ہے۔ آٹھویں قسم چغلی کرنا، جھوٹ سچ ملا کر کسی کے دل میں اپنا گھر کر لینا اور خفیہ چالوں سے اسے اپنا گرویدہ کر لینا۔ یہ چغل خوری اگر لوگوں کو بدکانے اور ان کے درمیان عداوت و دشمنی ڈالنے کے لیے ہو تو شرعاً حرام ہے۔ جب اصلاح کے طور پر اور آپس میں ایک دوسرے سے مسلمانوں کو ملانے کے لیے کوئی ایسی بات ظاہر کہہ دی جائے جس سے ایک فریق دوسرے فریق سے خوش ہو جائے، یا کوئی آنے والی مصیبت مسلمانوں پر سے ٹل جائے، یا کفار کی قوت ظاہر ہو جائے، ان میں بددلی پھیل جائے، مخالفت پھوٹ پڑے، تو یہ جائز ہے۔ جیسے حدیث میں کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو بھلائی کے لیے ادھر کی ادھر لے جاتا ہے، اور جیسے حدیث میں کہ لڑائی مکر کا نام ہے، اور جیسے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر کفار عرب اور کفار یہود کے درمیان کچھ ادھر کی اوپری باتیں کہہ کر جدائی ڈلوا دی تھی اور انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ یہ کام بڑے عالی دماغ، زیرک اور معاملہ فہم شخص کا ہے۔ یہ یاد رہے کہ امام رازی نے جادو کی 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ یہ صرف اعتبار لفظ کے ہیں کیونکہ عربی زبان میں سحر یعنی جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف و باریک ہو اور ظاہر بھی انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں۔ اسی واسطے ایک حدیث میں ہے کہ یہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے، اور اسی لیے صبح کے اول وقت کو سحور کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتا ہے، اور اس رگ کو بھی سحر کہتے ہیں جو غذا کی جگہ ہے۔ ابو جہل نے بدر والے دن یہی کہا تھا کہ اس کی سحر یعنی رگ تام مارے خوف کے پھول گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے سحر و نہر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو نہر سے مراد سینہ اور سحر سے مراد رگ غذا۔ قرآن میں بھی ہے سحر اعین الناس، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اپنا کام مخفی کر کے انجام دیا۔ عبداللہ کرت بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جادو ہے اور مانتے ہیں کہ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ جادو کے وقت جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وہ معتزلہ اور ابو اسحاق اسفرینی شافی اس کے قائل نہیں، اور جادو کبھی ہاتھ کی چلاکی سے بھی ہوتا ہے اور کبھی ڈھوروں دھاگوں سے بھی، کبھی اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے سے اس میں بھی خاص اثر ہوتا ہے۔ جادو اور شعر، کبھی شیاطین کا نام لے کر شیطانی کاموں سے بھی لوگ کرتے ہیں، کبھی دعاؤں وغیرہ کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بعض بیان جادو ہیں، 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بطور تعریف کے آپ نے فرمایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بطور مذمت کے ارشاد ہوا ہو کہ اپنی غلط بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ سچ معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو تو ایک اپنی چرب زبانی سے اپنا غلط دعوے کو صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ وزیر ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن خیر رحم اللہ نے اپنی کتاب الاشراف علی مذاہب الاشراف میں سحر کے باب میں کہا ہے کہ اجماع ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں۔ جادو کے سیکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحم اللہ تو کافر بتلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاگردوں کا قول ہے کہ اگر جادو کو بچاؤ کے لیے سیکھے تو کافر نہیں ہوتا، ہاں جو اس کا اعتقاد رکھے اور نفع دینے والا سمجھے وہ کافر ہے، اور اسی طرح جو یہ خیال کرتا ہے کہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں اور اتنی قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جادوگر سے دریافت کیا جائے اگر وہ بابل والوں کا عقیدہ رکھتا ہو اور 7 سیاروں ستاروں کی تصویر پیدا کرنے والا جانتا ہو تو کافر ہے، اگر یہ نہ ہو تو بھی اگر جادوگر جائز جانتا ہو تو بھی کافر ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحم اللہ کا قول یہ بھی ہے کہ جادوگر نے جب جادو کیا اور جادو کو استعمال میں لایا وہیں اسے قتل کر دیا جائے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک بار بار نہ کرے یا کسی شخص معین کے بارے میں خود اقرار نہ کرے تب تک قتل نہ کیا جائے۔ تینوں امام فرماتے ہیں کہ اس کا قتل بوجہ حد کے ہے، مگر امام شافعی کا بیان ہے کہ بوجہ قصاص کے ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ایک مشہور قول میں امام احمد کا فرمان ہے کہ جادوگر سے توبہ بھی نہ کرائی جائے
اس کی توبہ سے اس پر سے حد نہیں ہٹے گی، اور امام شافعی کا قول ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہوگی۔ امام احمد ہی کا صحیح قول ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اہل کتاب کا جادوگر بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا، لیکن تینوں اور اماموں کا مذہب اس کے برخلاف ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور آپ نے اس کے قتل کرنے کو نہیں فرمایا۔ اگر کوئی مسلمان عورت جادوگر نہیں ہو تو اس کے بارے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قید کر دی جائے، اور تینوں کہتے ہیں کہ اسے بھی مرد کی طرح قتل کر دیا جائے، واللہ اعلم۔ حضرت زہری کا قول ہے کہ مسلمان جادوگر قتل کر دیا جائے اور مشرک قتل نہ کیا جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر ذمی کے جادو سے کوئی مر جائے تو ذمی کو بیمار ڈالنا چاہیے۔ یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ پہلے تو اسے کہا جائے کہ توبہ کر، اگر وہ کر لے اور اسلام قبول کرے تو خیر، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ اگرچہ اسلام قبول کر لیتا ہم قتل کر دیا جائے اس جادوگر کو جس کے جادو میں شرکی الفاظوں سے چاروں امام کافر کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے فلا تکفر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس پر غلبہ پا لیا جائے پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، جس طرح زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اس سے پہلے اگر توبہ کر لے تو قبول ہوگی، اگر اس کے جادو سے کوئی مر گیا پھر تو بہر صورت مارا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ کہے میں نے اس پر جادو مال ڈالنے کے لیے نہیں کیا تو قتل کی خطا کی دیت جرمانہ لے لیا جائے۔ جادوگر سے اس کے جادو کو اتروانے کی حضرت سعید بن مسیب نے اجازت دی ہے، جیسے صحیح بخاری شریف میں ہے۔ عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ بھی میں کوئی حرج نہیں بتلاتے، لیکن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مکروہ بتلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کیوں جادو کھلواتے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور میں لوگوں پر برائی افشا کرنے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیری کے 7 پتے لے کر سل بٹے پر کوٹ لیے جائیں اور پانی ملا لیا جائے، پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے اور اس پر جادو کیا گیا اسے 3 گھونٹ پلا دیا جائے اور باقی پانی سے غسل کر دیا جائے، انشاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ عمل خصوصیت سے اس شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔ جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلیٰ درجہ کی چیز۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی نازل ہو۔ ان کے حسد کو کیا ہوا؟ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت و خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مسلمانوں کافروں کی صورت، لباس اور زبان میں مشابہت سے بچو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا رہتے تھے۔ جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری سنیے تو کہتے تھے رائنا، اور مراد اس سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے۔ جیسے اور جگہ بیان من الذین ہادوا، یعنی یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر اس دین میں تانہ زنی کے لیے رائنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے۔ اس میں ایمان بہت ہی کم۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب لوگ سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور سام کے معنی موت کے ہیں، تو تم ان کے جواب میں وعلیکم کہا کرو۔ ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔ الغرض قول و فعل میں ان سے مشابہت کرنا منع ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میری روزی حق تعالیٰ نے میرے نیزے تلے لکھی ہے۔ ذلت و پستی اس کے لیے ہے جو میرے احکام کے خلاف چلا کرے، اور جو شخص کسی غیر مسلم قوم سے مشابہت کرے وہی انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد میں یہ بھی پچھلا حصہ مروی ہے۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ کفار کے اقوال و افعال، لباس، عید اور عبادت میں ان کی مشابہت کرنا جو ہمارے لیے مشروع اور مقرر نہیں، سخت منع ہے، اور اس پر شریعت میں عذاب کی دھمکی اور سخت ڈراوا اور حرمت کی اطلاع دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ یا تو کسی بھلائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے ممانعت ہوگی۔ حضرت خصیلہ فرماتے ہیں تورات میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المساکین فرمایا ہے، لیکن امت محمدیہ کو یا ایھا الذین آمنوا کے معزز خطاب سے یاد فرمایا۔ رائنا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں، بر وزن آتنا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس کے معنی خلاف کے بھی ہیں، یعنی خلاف نہ کہا کر۔ اس سے یہ بھی مروی ہے کہ مطلب یہ کہ آپ ہماری سنیے اور ہم آپ کی سنیں۔ انصار نے بھی یہی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا شروع کر دیا تھا، جس سے قرآن پاک نے انہیں روک دیا۔
حسن فرماتے ہیں رائن کہتے ہیں، رائن مذاق کی بات کو کہتے ہیں، یعنی تم حضور کی باتوں اور اسلام سے مذاق نہ کیا کرو۔ ابو صخر کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے تو جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی وہ کہتے اپنا کان ادھر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کے کلمے سے روک دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی تعلیم فرمائی۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رفاع بن زید یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے یہ لفظ کہا کرتا تھا، مسلمانوں نے بھی یہ خیال کر کے یہ لفظ ادب کے ہیں، یہی لفظ بولنا شروع کر دیے ہیں جس پر انہیں روک دیا گیا۔ جیسے سورہ نساء میں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے برا جانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کو روک دیا، جیسے حدیث میں آیا کہ انگور کو کرم اور غلام کو عبد نہ کہو وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ ان باطن لوگوں کے حسد و بغض کو بیان فرماتا ہے، کیا مسلمانوں تمہیں جو اس کامل نبی کے ذریعے کامل شریعت ملی ہے اس سے یہ تو جل بن رہے ہیں؟ ان سے کہہ دو گے یہ تو اللہ کا فضل ہے جس سے چاہے عنایت فرمائے، وہ بڑے ہی فضل و کرم والا ہے۔